علی نواز صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی، بلکہ پیچھے ایک سوال ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں، اسد صاحب کا شاید سوال ہے، شادی کی مناسب عمر کیا ہے؟ شادی کی مناسب عمر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. جی، اے نوجوانوں، تم میں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. تو شباب کی جو عمر ہے یہ 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 30 سال تک رہتی ہے. صحیح. علامہ ابن حجر، علامہ نووی رحمہ اللہ نے شباب کا یہی مطلب بیان کیا. تو جیسے ہی آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. جی. تو افضل عمر یہی ہے کہ لڑکی بالغ ہوتے ہی اس کا نکاح کر دیا جائے، لڑکے کا بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیا جائے. اور قرآن سے بھی اس کا بہت واضح ثبوت ملتا ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کے پہلے رکوع میں ہے کہ تم یتیموں کا جو مال ہے وہ ان کی حفاظت کرو، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُم، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں، لڑکی 13-14 سال کی اور لڑکا 15 سال کا ہو جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر ان میں صلاحیت دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کرو، ورنہ اس مال کو ابھی محفوظ رکھو. تو اللہ تعالیٰ نے مالی ولایت کے لیے یا مال ان کے حوالے کرنے کے لیے تو رشد کی شرط لگائی ہے کہ اگر وہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو ان کا مال ان کے حوالے کرو. لیکن عین بلوغت کی عمر کو اللہ نے نکاح کی عمر قرار دے دیا ہے، حتیٰ اذا بلغوا النکاح، جب نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. تو پتہ چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا بچہ ابھی سمجھدار نہیں ہے، ابھی میچور ہونے دو، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو ذرا سمجھدار ہونے دو، تو یہ بالکل قرآن کی نص کے خلاف ہے. قرآن بلوغت کی عمر کو نکاح کی عمر قرار دے رہی ہے، اشارہ مل رہا ہے اس سے بہت واضح. تو ویسے بھی ایک اصولی بات ہے نا کہ جب آپ کے اندر کسی چیز کی طلب پیدا ہوتی ہے اور وہ طلب فطرت کے مطابق ہو، کسی بیماری کی وجہ سے نہ ہو، تو فطرت یہ چاہتی ہے کہ وہ طلب فطرت نے رکھی اس لیے کہ اس وقت اس طلب کو پورا کیا جائے. بھوک جب آپ کو لگتی ہے تو اس لیے کہ آپ اس وقت کھانا کھائیں، اس لیے کہ ڈیلے کریں اس کھانے کو آپ، اور 6 مہینے بعد جا کے کھائیں آپ. تو اسی طرح جو نکاح کی عمر ہے وہ حقیقی عمر 15 سال لڑکے کی، اور اس میں اس پہ بہت زیادہ سیکچول ڈیزائرز بھی پیدا ہوتی ہیں، اور لڑکی کی 13 سال. ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑکا جو ہے وہ والدین کی جو ذمہ داری ہے وہ لڑکے کی نکاح کے لیے کوشش کرنا تو ہے، مگر خرچہ کرنا والدین کے ذمے نہیں ہے. لڑکا بالغ ہو گیا مگر اس کے پاس بیوی کا نان نفقہ نہیں ہے یا اس کو کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، پھر اس بیس پہ وہ تاخیر کرے، اور پھر اس میں یہ کہا جائے گا کہ اس میں نکاح کی استطاعت نہیں ہے. صحیح. یعنی استطاعت نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو رشتہ مل رہا ہے اور آپ نہیں کر رہے. استطاعت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رشتہ سرے سے مل ہی نہیں رہا. تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جس میں نکاح کی استطاعت نہ ہو، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، وہ کثرت سے روزے رکھے. تو اسی طرح جو لڑکی ہے اس کا بھی یہی ہے. تو اب اس میں جو ایک بعض لوگ اشکالات کرتے ہیں کہ کم عمر بچی ہے وہ جا کے معاملہ خراب ہو جاتا ہے سسرال میں. تو دیکھیں دونوں پہلو ہیں اس میں، کچھ نقصان کے پہلو بھی ہیں کم عمری میں بچی کے شادی کے. وہی پہلو یہ کہ میچور نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو بعض لوگ اس پہلو کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کا. لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ سمجھدار زیادہ ہو گئی تو پھر ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی سسرال میں. وہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ ابھی وہ ماں باپ کے جو ہے نا وہ سائے سے نکل کے فوراً سسرال چلی جائے تو سسرال کے حساب سے وہ ڈھل جائے گی، ابھی اس کی عادتیں پختہ نہیں ہوئی ہیں. تو اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے. تو اور اس معاشرے میں اگر آپ اس کی تاخیر کریں گے تو بہت بڑا ایک منفی پہلو یہ ہے کہ واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، میڈیا ہے، اس کے ذریعے وہ خراب عادتوں کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو ان تمام چیزوں کو، حالات کو سامنے رکھ کے، اور شرعی نصوص تو بہت ہی واضح ہیں اس بارے میں، ان کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ لڑکا بالغ ہوتے ہی اگر اس کو رشتہ مل جائے اور اس کی کوئی ارننگ ہو، کماتا ہو، یا خود اپنے خرچے پہ وہ بیوی کو رکھ سکتا ہو تو اس کو فوراً نکاح کر لینا چاہیے. لڑکی کا اگر جوڑ کا کوئی رشتہ مل جائے اس عمر میں تو فوراً لڑکی کی شادی بھی کر دینی چاہیے. باقی رہا تعلیم کا مسئلہ کہ ابھی تو ان پڑھ ہے تو سسرال والے پڑھا دیں گے اس کو. ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی امانت ہے، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، یا آپ ویسے کے ویسے ہی رکھیں اس کو. یہ باپ پہ ذمہ داری نہ ڈالی جائے. ہاں لڑکے میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر لڑکا کماتا نہیں ہے لیکن باپ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صلاحیت والا ہے اور یہ ایسے پڑھ نہیں جائے گا میرے ذمہ داری پہ، تو پھر باپ اگر اس کی اس عمر میں اپنے خرچے پہ شادی کر دے گا تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور اس میں اس کو ثواب ملے گا. پہلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ باپ اپنے خرچے پہ اپنے بیٹے کی شادی کرتا تھا. اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بہو جب گھر میں آتی تھی تو اس کو یہ احساس ہوتا تھا کہ میرے جو سسر صاحب ہیں وہ مجھ پہ خرچ کر رہے ہیں، لہٰذا وہ سسر کو باپ کی جگہ سمجھتی تھی. اب اس کو پتہ ہے کہ ابا نے ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کرنا، ساری ذمہ داری کس پر ہے؟
شوہر پر ہے اور سسر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مجھے باپ سمجھے، جبکہ یہ اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے تو مجھ پہ اتنا خرچ کیا اور یہ ایک دھیلا بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ پھر باپ والا مقام نہیں دیتی. تو اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کرنا چاہیے. اگر آپ کا بیٹا سمجھدار ہے تو آپ اس کے اپنے خرچے پہ اگر شادی کرا دیں گے تو اس میں بہت ثواب ملے گا آپ کو پوتے نواسے بھی ملیں گے. اللہ نے قرآن میں فرمایا جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدا، اللہ نے تمہیں پوتے بھی دیے، اس سے بیٹے بھی دیے اور پوتے بھی دیے. تو پوتے کو بھی اللہ نے نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کا ساتھ دیا کریں، اللہ پہ اعتماد توکل کیا کریں. ہاں کوئی بیٹا آپ کا سست ہے، کاہل ہے، آپ کو یہ ڈر ہے کہ ابھی تو شاید کچھ ہمت کر کے یہ پڑھ بھی لے اور کچھ کمانا شروع کر دے، اگر میں نے اپنے خرچے پہ شادی کرا دی تو بالکل ہی پڑ جائے گا یہ، تو ایسا نالائق ہو تو پھر آپ اس کی نکاح ڈیلے کر لیں. لیکن خود سے کوشش کرنی چاہیے. معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، اس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ صاحب.